السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 10th ہم پڑھ رہے ہیں اکنامکس کا دوسرا چیپٹر امپلائمنٹ جنریشن ان جموں اینڈ کشمیر۔ تو بات کر رہے ہیں ہم جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کی۔ تو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ نے کافی سفر کیا ہے، اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑا سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے پچھلی 2-3 دہائیوں سے، یعنی 1990s سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو حالات رہے، تو اس کی وجہ سے یہاں کی جو معیشت ہے، یعنی ہماری جو اکانومی ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی، یعنی اس کو کافی دھچکا پہنچا ہے۔ تو ایسے میں ہماری یہاں جو اکانومی ہے اس کو بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پر لانے کے لیے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں کی جو ان امپلائڈ یوتھ ہے ان کو روزگار ملے، کیونکہ اسٹیٹ کی بات ہو یا کنٹری کی بات ہو، جہاں پر ان امپلائمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر جو اکانومی ہوتی ہے وہ اس کو کافی نقصان ہوتا ہے، یعنی اکانومیکلی تب تک گرو نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی ملک جب تک وہاں پر یوتھ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہوگی۔ تو اگر ان امپلائمنٹ کی بات کریں گے ہم، تو پورے ہندوستان میں اگر ہم 5 اسٹیٹس ایسی چنیں گے جہاں پر ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، تو 5 اسٹیٹس میں بھی جموں اینڈ کشمیر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، یعنی سب سے زیادہ بے روزگاری جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں ہی ہے۔ تو ایسے میں یہاں کی جو اکانومی ہے اس کو واپس پٹری پر لانے کے لیے یہاں کے جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں ان میں فلپ لانے کی ضرورت ہے۔ فلپ یعنی کوئی نیا کام تو نہیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں کی جو ایسی ایکٹیویٹیز، اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں جو رکی پڑی ہے، یا جو 1990 سے پہلے یہاں پر کام کر رہی تھی، ایسی ایکٹیویٹیز تھی جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، یا جہاں پر لوگ یہاں کے بے روزگار نوجوان جو تھے کام کر رہے تھے، تو اور وہ رکے پڑے ہیں، ان کو پھر سے ریوائیو کرنا ہے، تاکہ یہاں کی جو اکانومی ہے یہ پھر سے بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پر آ جائے۔ اور یہاں کے جو یہ اکانومی ہے اس میں بدلاؤ لانے کے لیے یہاں پر انڈسٹریل بیس جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم جموں کے مقابلے میں کشمیر کی کو دیکھیں گے تو جموں میں انڈسٹریل ساخت جو ہے وہ بہتر ہے کشمیر سے، کیونکہ وہاں پر بہت ساری بڑی انڈسٹریز بھی ہیں اور فیکٹریز بھی ہے، جو اس کے مقابلے میں کشمیر میں نہ تو زیادہ انڈسٹریز ہی ہیں اور نہ فیکٹریز ہے۔ تو ایسے میں یہاں پر کشمیر میں انڈسٹریز کو لاگو کرنا یا انڈسٹریز بنانا کافی ضروری ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ انسینٹیوز اٹھانے چاہیے، جیسے کہ ایسی جو انڈسٹریز قائم کرنے والے ہوں گے یا فیکٹریز جو یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہوں گے ان کو ایسے مراعات ملنے چاہیے، تاکہ وہ آسانی سے یہاں پر فیکٹریز یا انڈسٹریز قائم کر سکیں، تاکہ یہاں کے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار مل سکے۔ تو گورنمنٹ نے اس جانب کافی سٹیپز اٹھائے بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو اگر ہم دیکھیں گے کہ بہت کم سپیس بچتی ہے گورنمنٹ جابز کے لیے، صرف 17% یوتھ کو گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے، تو باقی ریسٹ جو رہتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے، کیونکہ یہاں کی جو معیشت ہے اس کو بڑھاوا ملنے کے لیے یہاں کی جو یوتھ ہے ان کا امپلائڈ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک نا وہاں پر جو یوتھ ہے ان کو روزگار حاصل نہ ہو۔ تو اس جانب جیسا کہ گورنمنٹ نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں، کافی ایسے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر یہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں، جیسے ایگریکلچر اور اس کے الائڈ سیکٹرز ہیں، جیسے ہارٹی کلچر ہے، فلوری کلچر ہے، سیری کلچر ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لوگ سلک کے جو کیڑے ہیں ان کو پال کر اپنا روزگار قائم کر سکتے ہیں، روزگار بنا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے فلوری کلچر پھولوں کا کاروبار کر کے، اسی طرح سے اینیمل ہسبینڈری، ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹس میں، انڈسٹریز میں، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ میں، ٹورزم اینڈ ٹرولز وغیرہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو گورنمنٹ جاب ہی ملے، جیسا کہ گورنمنٹ ٹیچر ہوتا ہے صرف وہی اسی کو امپلائمنٹ نہیں کہیں گے، بلکہ پرائیویٹ جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان میں جو ڈاکٹرز کام کر سکتے ہیں، یعنی جو سکلڈ پرسنز ہوں گے، یعنی جن کے جو تعلیم یافتہ ہوں گے یا جن کے پاس ٹریننگ ہوگی، اس کے علاوہ جن کے پاس زیادہ سکل نہیں ہوگا، یعنی ٹورزم میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ گائیڈ کا کام کرتے ہیں، ٹرانسپوریشن کا کام چلتا ہے، یا ریسٹورنٹس وغیرہ بھی
اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی روزگار حاصل کر سکتے ہیں لوگ. یہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن سے لوگ یعنی امپلائمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، جنہیں گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.